إن الحمد لله الأوحد الأحد الفرد الصمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أهله وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى في موضع آخر: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور سے ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیق میں نے کیسے کی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، سب سے بہترین سانچے میں اس کو بنایا ہے، اور انسان کو ہم نے عزت بخشی ہے. پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ جو عزت اللہ نے کسی کو دی ہے تو حضرت انسان ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. اور جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس میں روح پھونک دی تو فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کہ ہم آدم سے بڑے ہیں تو ہم آدم کو سجدہ کیوں کریں. اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اپنے در سے بھگا دیا اور لعنت کی توق اس کے گلے میں ڈال دی. از تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے عزازیل کو ذلیل و خوار کر دیا اور ہمیش کے لیے قیامت تک کے لیے لعنت میں گرفتار ہو گیا. ہر شخص اس پر لعنت بھیجتا ہے کہ شیطان مردود سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، اس کو فضیلت بخشی دوسری مخلوقات پر اور اس کو عزت سے نوازا. انسان آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے. سمندروں کے اندر سمندر کی طوفانوں کے اوپر وہ سفر کر رہا ہے، ہواؤں میں سفر کر رہا ہے. ایک آن میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت، طاقت اور عقل دی، اس کا استعمال کر رہا ہے اور نت نئے ایجادات کر رہا ہے، دوسری چیزوں کو دنیا میں وجود میں لا رہا ہے. اس کے باوجود انسان ایک محتاج ہے، ضرورت مند ہے. دنیا میں جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں جو دوسرے جاندار اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جو دوسرے جاندار، ان کے بچے چند لمحوں میں، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، کچھ مہینوں میں وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیتے، وہ خود کھانے پینے کا انتظام کرنے لگتے. لیکن اولاد آدم یہ جو ہے چند لمحوں اور چند مہینوں کیا چند سالوں کے بعد بھی اپنے پیر پر صحیح طور سے کھڑے نہیں ہوتے. کچھ دن تو اس کو آپ بولنے میں کچھ مہینے لگ جاتے ہیں، کئی مہینوں کے بعد وہ بولنا شروع کرتا ہے، سالوں کے بعد چلنا شروع کرتا ہے، اور 10-15 سال تو اس کو بلوغت میں لگ جاتے ہیں. اس وقت بھی 10-15 سال میں اس کی عقل کے اندر پختگی نہیں آتی. اس کے بعد بھی دوسروں کا محتاج رہتا ہے، اپنے ماں باپ کا محتاج رہتا، اساتذہ اور رہنما اور مربیوں کا محتاج رہتا ہے،
جو تجربہ کار بزرگ ہے ان کی تجربات سے فائدہ اٹھانے کا محتاج رہتا ہے، اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کا محتاج رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی، اس کے نظام کو سے مربوط کیا ہے۔ وہ ایک خاندانی نظام ہے جس میں دادی حال، نانی حال اور سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اس نظام سے جب انسان مربوط ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو ہماری حمایت کرنے والے ہیں، ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ جب اس کے والدین کا سایہ اس کے سر سے اڑ جاتا ہے، اس کے بھائی اور ماں بہن وغیرہ نہ ہو، تو اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب بہت تنہا ہے، ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو والدین کا سایہ، بھائی بہنوں کی محبت اس کو ایک طاقت دیتی ہے۔ انسان کے اندر کتنا بڑا کیوں نہ خوشی کا موقع ہے، اگر اس کے ماں باپ اس خوشی میں شریک نہ ہو، ماں باپ حیات سے ہیں اور شریک نہیں ہے، بھائی بہن اس میں شریک نہ ہو، تو اس کو خوشی حاصل نہیں ہوتی جس طرح وہ اس خوشی میں اس کو خوشی حاصل ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب مصیبت آ جائے، کسی پریشانی میں گرفتار ہو اور کوئی اس مصیبت کو بانٹنے والا نہ ہو، اس کی ہمت بڑھانے والا نہ ہو، تو بھی وہ تھوڑی سی مصیبت بھی اس کو پہاڑ معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو انسان ایک نظام سے بندھا ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس کے درمیان خاندانی نظام اور سسرالی نظام کو بنایا کہ دادی حال اور نانی حال یہ خاندانی نظام میں، اور جو میاں اور بیوی شوہر کے جو رشتے ہوتے ہیں اس کو خاص طور سے الگ سے ذکر کیا کہ سسرالی نظام، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب اس پہ قدرت والا، طاقت والا ہے۔ اس شریعت کے اندر ہر ایک کو کچھ حقوق متعین کیے گئے اس نظام میں۔ اسی کے اوپر میراث کا نظام ہے کہ میراث میں جس کو جتنا زیادہ حق ملتا ہے، اسی طرح اس شخص کی دیکھ بھال اور ذمہ داری اور اخراجات کے ذمے بھی اسی پر زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ ہے تو بچوں کی ذمہ داری ہے، شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے، باپ بوڑھا ہو گیا تو بچے پر باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو ایک دوسرے سے مربوط کیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو قبول کرے، اس کو صحیح طور سے انجام دے۔ لیکن جب اس نظام پر عمل نہیں کیا جاتا اور دوسرے نظام جو مغربی نظام ہے جس میں ماں باپ کی عزت و احترام اور ان کی خدمت کو عار سمجھا جاتا، ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی، جس کے لیے بزرگوں کے لیے ہاسٹل بنائے جاتے ہیں، اولڈ ایج ہوم بنائے جاتے ہیں کہ گھر سے نکال کر ان کو وہاں رکھا جاتا ہے، اور ان کے ضروریات کی تکمیل کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں خدمتگار۔ لیکن بڑھاپے میں ماں باپ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس وقت وہاں ہر چیز کی سہولت ہونے کے باوجود بھی ان کو خوشی محسوس نہیں ہوتی جو اپنے گھر میں رہ کر محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے لیے اور زندگی کے دوسرے آسائش پورے موجود نہ ہو، تو بھی انسان اپنے بال بچوں میں جتنا خوش ہوتا ہے اولڈ ایج ہوم میں جا کر خوشی محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح مغربی نظام میں بچوں سے دوری، کہ بچوں کو بھی ہاسٹل میں شریک کر دیا جاتا اور وہ بچے وہیں تربیت پاتے اور وہیں بڑے ہوتے، جوان ہوتے۔
تو جو مغرب سے مال ایکسپورٹ ہو کر آتا ہے، گلوبلائزیشن ہے، پوری دنیا ایک گھر کی طرح بن چکی ہے، اس ملک کا سامان دوسرے ملک میں جا رہا ہے، دوسرے ملک کا سامان اس ملک میں آ رہا ہے، تو صرف سامان ہی کے تبادلہ نہیں ہوتا ہے، آج کل اس کے ساتھ اس کے فکر اور خیالات بھی بدلنے لگے ہیں۔ وہ مغرب میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک، ہمارے صوبے کے اندر، ہمارے ضلع میں بھی ہونے لگا ہے۔ اور جب اس نظام کو چھوڑ کر مغربی نظام اپنایا جاتا ہے تو بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ضعیف ماں باپ، ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا، کہ وہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو ایک گلاس پانی دینے والا نہیں ہوتا۔ بیوی، بچے، بیٹے، بہو، وہ سب دوسری طرف مصروف ہے، کہیں اور ہے، ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ بیچارے پریشان ہیں۔ اسی طرح دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، مرد و عورت کو، اس کی الگ الگ قوتیں دی ہیں، اور خاص طور سے عورت کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے، جتنا مرد کے اندر طاقت ہے عورتوں میں نہیں ہے، تو دن بدن کمزور اور مردوں سے جلدی ہو جاتی ہو، تو ان کی دیکھ بھال کرنا، اور جو اسلام نے ماں باپ، میاں بیوی، شوہر، اور جو دوسرے جو نظام آیا ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنایا ہے، اگر اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو چیزیں حاصل نہیں ہوتی، وہ میسر نہیں آتی۔ اسی طرح اس سے بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جس طرح ماں باپ متاثر ہوتے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو الگ کر دیا گیا ہے، اسی طرح جب بچوں کو الگ کیا جاتا ہے تو بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو انسان سب سے زیادہ مجبور ہے کہ اپنے آپ کو ایک خاندانی نظام کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ اگر اس کے ساتھ باقی رہتا ہے تو اس کی زندگی جنت نما بن جاتی ہے، خوشیاں اس کے قریب رہتی ہے، وہ خوش و خرم رہتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور اس کو سہنے کے لیے تیار رہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ، اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج خاص طور سے نوجوان طبقہ تو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی زندگی اور ان کا سایہ ان کے سر پر رہے، یہ ان کے لیے باعث فخر و افتخار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کی موجودگی میں ان کے بزرگوں کو رکھا ہے، کہ بڑے جو ہے جتنے استفادہ کیے ہیں، اپنے عمر سے فائدہ اٹھایا، تجربات ہے، تجربات انسان کو وہ کچھ سکھا دیتا ہے جو انسان ہزاروں صفحات کے کتابوں اور مطالعے سے بھی وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو تجربات سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ان سے استفادہ کرنا یہ ہمارے لیے بہت سود مند ہے، ہم ان کی عزت کریں، احترام کریں، اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے گا دنیا اور آخرت کے اندر۔ اور ایک حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بڑوں کی، چاہے اس کے ماں باپ ہو، خاندان میں ہو، محلے میں ہو، شہر میں ہو، ملک میں ہو، ان کے عمر کے اعتبار سے ان کی عزت کرتا ہے کہ یہ بڑے ہیں ہم سے عمر میں، اس وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ شخص بڑا ہوگا، بزرگ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دوسرے کے دل میں ایسی محبت ڈال دے گا جو اس کی احترام کرے گا۔ تو لہٰذا ہم دوسروں کی عزت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسرے کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اور ہماری عزت کریں گے اس عمر میں جب وہ اس عمر کو ہم پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔